عزیزان محترم، میں نے سلام کیا تھا، آپ نے جواب بہت ہی سستی سے دیا، پتہ نہیں چلا کہ جواب آ بھی رہا ہے کہ رستے میں اٹک گیا ہے نا، ایسے ہی ہوا تھا نا۔ یہ آپ کی نشست پہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے ہیں یا چستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہمیں تو یہی پتہ چلا کہ آپ بہت ہی سکون اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں، تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، کہ اس سے سلام کریں گے، جواب دیں گے تو تھوڑا سا آواز کا بھی یاد رکھنا پڑے گا اور چستی پھرتی بھی دکھانا پڑے گی، اس لیے آپ نے پہلے ہی سے ہم کو بتا دیا کہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ سننا چاہتے ہوں تو ذرا سا زور سے ضرور شریف پڑھ کے سنائیے۔ دیکھیں ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو ہوش ہی نہیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، پڑھیے ضرور شریف۔ ایسے نہیں سنا جاتا ہے، ایسے سنا، اگر ایسے سنیں گے تو سنانے والے کو سمجھ میں آ جائے گا یار بلا وجہ کے اوپر مرغی اپنی جان سے جائے، کھانے والے کو ثواب بھی نہ ملے، ہے نا بھائی؟ یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، اس چھوٹے سے وقت میں آپ تک کچھ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حیات طیبہ کو، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے حبیب کی حیات طیبہ کو ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، آپ کی ذات لوگوں کے لیے ایک راہ نجات اور نمونہ ہے۔ بھائی دنیا میں آنے کا مقصد ہر آدمی کا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طور طریقے سے خدا کو مانتے ہیں، لیکن مانتے سب یہ ہے کہ کوئی ایک ذات ہے، بھلے وہ پوجا سینکڑوں کی کر لیں، لیکن اسلام ایسا ہے کہ صرف ایک کے آگے سجدہ کراتا ہے، باقی کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ انسانیت کو سجدہ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرایا گیا ہے تو وہ تعظیمی سجدہ آدم علیہ السلام کو کرایا گیا، اور اس کا بھی مقصد الگ تھا۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ جس کو ہم نے اتنی ترقی دی، اتنا عروج دیا، اتنا آگے بڑھایا، ایک آسمان، دو آسمان، ساتوں آسمان، پھر جنت کی فضائیں، اس کے بعد اس کے اندر یہ عروج پانے کے بعد میرے حکم کی کتنی تعمیر باقی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے، اس لیے اس سے کمتر پر، بظاہر کمتر تھا، زمین مٹی کمتر ہوتی ہے نا، آگ بلند تر ہوتی ہے، سنا ہی ہوا آپ نے، مٹی کو اوپر چاہے جتنا لے جائیے وہ اپنا آپ کی طاقت کے بعد واپس آ جائے گی، آپ کو چاہے جتنا چھپانے کی کوشش کیجیے وہ اوپر جائے گی، ہے نا۔ کبھی دیکھا ہے کہ آگ نیچے کی طرف گئی ہو؟ نہیں گئی۔ مٹی اوپر کی طرف بھاگ رہی ہو؟ کہتے ہی نہیں۔ یہ فطری چیز ہے۔ تو اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ بندہ بھلے حقیر دکھ رہا ہے، لیکن جس کو حکم دیا جا رہا ہے تو حکم کس کا ہے یہ دیکھنا تھا۔ تو اللہ نے اسجدوا لآدم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر اٹک گیا معاملہ، آدم کو سجدہ کر لے، ہم اپنے سے نیچے کو کر لے۔ خود اپنے انداز کا، میں اپنے انداز کا خود نما ہو جاؤں گا۔ یہاں پر معاملہ یہ تھا، میں اپنے انداز کا خود نما ہو جاؤں گا، اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا، ہے نا بھائی؟ شیطان نے یہی بھی سمجھا تھا، چھوٹا کسی کو کہا تھا، بڑا ہونا چاہ رہا تھا۔ تو یہاں یہ نہیں ہے، کسی کو چھوٹا کہہ کے خود بڑا نہیں ہو سکتا، چھوٹا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ میں ہم کیا ہیں، نظر اپنے آپ پہ رکھو، یہ چھوٹا یہ بڑا، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا میں آ کے جو نظام دیا، جو انکا لعلی خلق عظیم کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو نمونہ بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ نمونہ ہے، انکا لعلی خلق عظیم، تمہارے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی حیات طیبہ نمونہ ہے۔ اور نمونہ کیا ہوتا ہے؟
ایک وہ طریقہ جس سے کہ نظام زندگی کو بہتر طریقے سے چلایا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی، سماجی، سیاسی، ثقافتی، معاشرتی کون سا پہلو ایسا ہے جس میں اللہ کے رسول نے خود چل کے نہ دکھایا ہو، خود کر کے نہ دکھایا ہو؟ خانگی زندگی، اپنی خانگی زندگی میں ہم آپ دیکھتے ہیں کتنے تنازعات ہوتے ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت جن کے خانہ مبارکہ میں ایک ساتھ متعدد بیویاں تھیں، سنا ہے نا، لیکن کسی کو کوئی تکلیف تھی؟ بولو، کسی کو کوئی شکایت تھی؟ سب مصطفیٰ سے خوش تھے. تو کون سا وہ انمول نمونہ تھا، کون سی وہ حیات زندگی تھی کہ جس نے ہر ایک کو مطمئن کر کے رکھ دیا تھا، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ یہ کہیں نہیں بتائے. مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی قرآن کی عملی تعلیم بھی تھی اور تفسیر بھی تھی. ایک ایک آیت کی، ایک ایک قرآن کے حصے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے نمونوں میں سب تصویریں دکھا دی، ہر پہلو دکھا دیا، ہر پہلو پر عمل کر کے دکھا دیا. اور کائنات میں ایسا بے مثال رہنما نظر نہیں آتا اور نہ آئے گا. آئے گا کیسے؟ جس کو اللہ نے پسند فرمایا وہی تو سب کی نظر میں ہوگا. اللہ جس کو کہہ دے انک علی خلق عظیم ہے، محبوب آپ کا خلق عظیم ہے، تو جس کو اللہ عظیم کہے وہ عظیم ہوگا یا بندہ اپنے آپ سے عظیم ہو جائے؟ عبادت میں، ریاضت میں شیطان کافی آگے تھا نا، لیکن اللہ نے اس کو کیا کہا؟ عظیم کہا کیا؟ اس کے خلق کو مثالی بنایا کیا؟ نہیں بنایا، بلکہ وہاں یہ فرمایا انکا، اس کو رجیم کہہ دیا قرآن عظیم نے، اخرج فإنک رجیم. یہاں کیا کہا گیا؟ انک علی خلق عظیم اخرج فإنک رجیم. دیکھ رہے ہیں آپ، عبادت ریاضت اپنی جگہ پہ، لیکن خلق مصطفیٰ پر چل کر عمل پیرا ہو کر عملی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنا یہ عظیم کہلاتا ہے، اس کو عظیم کہا گیا ہے. نہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اصول و ضوابط سے نظر پھیر کر پشت پناہی کر کے نکل جانے کو عظیم نہیں کہا گیا ہے. مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا عظیم رہنما عطا فرمایا ہے، ایسا اپنا محبوب عطا فرمایا، نہ جس کی مثال صورت میں نظر آتی ہے، نہ جس کی مثال سیرت میں نظر آتی ہے. کائنات کو وہ نظام حیات مصطفیٰ جان رحمت نے دیا، لیکن ہم تک سب کچھ آنے کے باوجود ہمارے اندر یہ چیز پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بھی تو سوچنا ہے ہمیں، کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ کبھی ہم نے سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ کے رسول نے پیدا ہونے کے بعد کیا کیا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے رہے کہ کس طریقے، کون سے طور طریقے اختیار کیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے نشیب و فراز آئے، اور اس نشیب و فراز سے آپ نے کس حسین انداز سے اپنے آپ کو صبر تحمل کے ساتھ گزارا، اور پھر ایسا نظام حیات دیا کہ ہر چھوٹے بڑے کو ایک نظر سے دیکھ لیا، ہر چھوٹے بڑے کو، ارے چھوٹا بڑا کیا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو انسانیت کے سانچے میں ڈال دیا. نہ وہاں کوئی چھوٹا دکھائی دیا، نہ کالا دکھائی دیا، نہ گورا دکھائی دیا، کوئی دکھائی دیا. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں شوق پیدا ہوگا. علم کا ہمیں کوئی شوق نہیں، ہم دنیاوی علم تو حاصل کرنے کی کوشش پوری کرتے ہیں. ہندی کی معلومات، انگریزی کی معلومات، دیگر زبانوں کی معلومات ہمیں ہے، لیکن عربی زبان کی معلومات میں ہم کورے نظر آتے ہیں. چلیے عربی سے آپ سیرت کا مطالعہ نہیں کر سکتے، اللہ کا فضل ہے، علماء نے عربی کے، فارسی کے جتنے کتب کے ذخائر تھے ان کو سب کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں دے دیا. اس سے تو ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. جب مطالعہ کرتے ہیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے سے مصطفیٰ کی سیرت نظر آنے لگتی ہے. جب ہم سیرت کو
पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल के ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें आई, कैसी कैसी परेशानियां आई, और कैसे कैसे मामलात आए, कैसे कैसे इंसाफ के तकाजे सामने आए, और इंसाफ के तकाजों में मुस्तफा जाने रहमत ने कभी अपनाइयत का ख्याल नहीं किया। इंसाफ जहां था तो वहां इंसाफ किया, जहां पर जिसने जो चाहे वो अपना हो चाहे गैर हो, कहीं ये नहीं किया कि अपनाइयत को अल्लाह के रसूल ने तरजीह दी हो, और अपनाइयत से जो दूसरा हो गैर हो उसको जो है नजरअंदाज कर दिया। कितने वाकयात ऐसे नहीं मिलते। अच्छा, हम सीरत का मुताला क्यों नहीं करते हैं ये बताइए। हम सीरत का मुताला, हमको सारी दुनिया की मालूमात है, कौन सा सियासी लीडर है, कौन सा जो है सामाजिक कारकुन है, फलाने में क्या है, फलाना ऐसा है। फैज सियासत में बैठ जाइए तो देखिए मालूम होगा कि इससे ज्यादा विचारों उससे ज्यादा काबिल हो, चाहे उनकी पूरी जानकारी भी ना हो तब भी वो ये समझाने की कोशिश करेंगे मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, है ना भाई। और सितारों की दुनिया में चले जाइए, सबके नाम याद है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के घर वालों के नाम बोलो, अभी सवाल करने बता दोगे? नहीं बता पाओगे। तो ये हमारी कमी है। जब हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपने सहाबा को अपने निजाम से, अपने कलाम से, अपनी गुफ्तगू से, अपने अंदाज से, प्यार से, मोहब्बत से, उनके दिलों में जो नफरतें थी उन नफरतों को दूर करके मोहब्बत के हमें प्रो कर रख दिया। जब ये पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा ना, हमारे अंदर भी एक ख्याल आएगा कि काश हम भी अपने भाई से ऐसी मोहब्बत करें, हम भी अपने घर वालों के साथ ऐसा ही शुरू करें कि एक हुस्न अखलाक का नमूना नजर आने लगे। पढ़ा नहीं तो कहाँ से मालूमात होगी। ये थोड़ा सा वक्त मिलता है जुमे का, जो उलमा इकराम आप तक कुछ पहुंचाते रहते हैं, तो कहिए आपको मालूमात भी है, वरना आपको इतनी फुर्सत नहीं। आपको इसकी फुर्सत है कि चाहे कि होटल में बैठकर हम गुफ्तगू करें, बात करें, हमको इतनी फुर्सत है कि हम जाके जो है खूब किसी सैर तफरी के प्रोग्राम बनाकर वहां पर सैर तफरी करें। हमको इतनी फुर्सत है कि हम एक कोने में बैठकर 2 घंटे 3 घंटे एक मोबाइल का मुताला करते रहे, देखते रहे। हमको इतनी फुर्सत है, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है कि मुस्तफा की सीरत की किताब उठाकर देख लें। अजीजान मोहब्बत, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर मोहब्बत से मुस्तफा की सीरत के 2 चैप्टर पढ़ लिए तो हो सकता है उस 2 चैप्टर से अल्लाह तुम्हारे दिल को रोशन फरमा दे। और जब रोशनी आ जाएगी तो अंधेरा खुल जाल हक वज़हक़ल बातिल। जब हक आ जाता है बातिल खुद ब खुद मिट जाता है। तो ये हमारी कमी है कि नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने कुरान कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है कि नबी अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये नबी वो हैं, आज तुम दौलत को मोहब्बत करते हो, आज तुम इश्रत से मोहब्बत करते हो, इज्जत से मोहब्बत करते हो, अपने महल्लात से मोहब्बत करते हो, औलाद से मोहब्बत करते हो, करते हो नहीं करते हो? कौन ऐसा है? और सबसे ज्यादा तो मोहब्बत आप जानते किस चीज से है, मालूम है? बाप बड़ा ना भैया, बस इतना ही रखिएगा। समझ गए? समझ गए ना? है मोहब्बत रखते हैं ना, ये सारी मोहब्बतें हैं, ऐशो इशरत और सारी चीजों में मोहब्बत रखते हैं। लेकिन हमें मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत है कि नहीं? ये हम गौर करें। यकीन जानो, एक ईमान वाला जब इस पे गौर करता है और इस अमल को सोचता है, और अगर मोहब्बत से वो 2 कदम आगे बढ़ता है, तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत उसको आगे बढ़कर अपनी आगोश में ले लेती है और फिर उसका दिल खिलता चला जाता है। यदि जान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और नमूने का और आपकी हयात तैयबा का ऐसा खुशनुमा बाग है ये कि जिसके फूलों की खुशबू आज तक महक रही, बोली महक रही सदाओं में, हवाओं में। अगर वो खुशबू ना होती तो हमारे तक कुछ भी ना होता। कम से उस खुशबू से हम मुतासिर हैं। नमूना अमल तो हमारे पास पूरा नहीं है, लेकिन उस खुशबू से, उसकी महक से हमारे दिलो दिमाग तरोताजा हो जाते हैं या नहीं हो जाते? आज भी जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कलाम रब्बानी और तमाम उलमा इकराम के मुबल्लिगीन के जरिए, खुतबा के जरिए आप तक आता है, तो जब वो मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, इताअत के साथ और जज्बात के साथ आप तक उनकी हयात तैयबा का कोई नमूना पेश करते हैं, तो बोलो मशामे जामे एकदम से खुशबू आ जाती है कि नहीं आती? झूम जाते हो कि नहीं झूम जाते हो? क्यों? इसलिए कि ये खुशबू ही ऐसी है। हाँ, ये खुशबू ही ऐसी है
کہ مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے، اندر سے معطر کرتی ہے۔ جب ایسی خوشبو والا مصطفیٰ جان رحمت کا کردار ہم کو اپنانا ہے تو ہم کو ان کی سیرت کو بھی مطالعہ کرنا ہوگا۔ تھوڑی سی خوشبو سے، تھوڑے سے انداز سے تو آپ میں اتنی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اتنا جذبات آ جاتے ہیں، اے کاش خود اکیلے میں تنہائی میں مصطفیٰ کی زندگی کے ایک پہلو کو پڑھیں ہیں۔ بچپنا دیکھیں، جوانی دیکھیں، مکے کی زندگی دیکھیں، مدینے کی زندگی دیکھیں، جنگوں کا طور طریقہ دیکھیں، اصلاح معاشرہ کا طور طریقہ دیکھیں، محبت و خلوص کا، آپس میں میل محبت بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ یہ سارے طریقے جب دیکھیں گے تو ہمارے پاس جہاں نفس ہے وہاں ضمیر بھی ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جب نفس کو مارنا ہے تو خالی ہوا ہی نہیں ہوتا، نفس کو مارنے کے لیے مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ آپ کو ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ جب مطالعہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ سیرت جو مصطفیٰ نے دی ہے اس پہ عمل کرنے کا ذوق شوق پیدا ہوگا، اور اگر ذوق شوق پیدا ہو گیا تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں جھما جھم برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول نے خود بھی تو فرمایا نا، سنا تو ہوگا آپ نے، بارہا سنا ہوگا کہ میری محبت سب سے ضروری ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی مومن تم میں سے نہیں ہو سکتا حتی اکون احب، جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان مال آل اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا مطلب ہے؟ نہ مال اس کے سامنے ہو، نہ حال اس کے سامنے ہو، نہ کمال اس کے سامنے ہو، نہ دنیا ہو، نہ جاہ و جلال اس کے سامنے ہو، اگر اس کے سامنے ہو تو مصطفیٰ کی محبت ہو۔ یہ ہم سب کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا واقعہ سنا ہوگا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تھے، اللہ کے رسول نے اچانک سوال کر دیا، سبحان اللہ۔ اور کس سے سوال کیا؟ وہ فاروق اعظم جن کی عملی زندگی سے، جن کے روب و جلال سے، عدل و انصاف سے دنیا واقف ہے، اور محبت رسول کا کیا عالم تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے سوال کیا، اے عمر تم کو کس چیز سے زیادہ محبت ہے، کس چیز سے زیادہ محبت ہے؟ عمر نے تھوڑا سا توقف کیا اور کہہ دیا یا رسول اللہ اپنی جان سے۔ کیا کہا؟ اپنی جان سے محبت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہو، شیطان جس کو دیکھ کے اگل بغل نکل جاتا ہو، سامنے نہ آتا ہو۔ ہمارے پاس تو شیطان آس پاس گھومتا رہتا ہے، ہمارے چاروں طرف گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا؟ آپ کو ذرا سی غفلت میں پایا اپنا کام کر جاتا ہے، ہمارے پاس اتنا ہے۔ لیکن فاروق اعظم کو دیکھ کے رفع دفع بھاگتا تھا۔ وہ فاروق اعظم سے مصطفیٰ نے کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، محبت کے ساتھ ان سے کا دیدار نہ کیا ہوگا؟ سب کچھ تو تھا۔ کیا انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے سایہ فتح میں علم حاصل نہیں کیا ہوگا؟ سب کچھ کیا، پھر بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کی زبان سے سنا، بڑے ایک دم سے حیرت میں پڑ گئے، پھر غور کیا، غور کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی نہیں، مال سے بھی نہیں، اولاد سے بھی نہیں، آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کیا پھر فرمان واپس آیا، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، یعنی محبت رسول کے ساتھ سجدے بھی قبول، محبت رسول کے ساتھ آپ کا مال دولت دینا بھی قبول، صدقات بھی قبول، ہمارے صالحات بھی قبول۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو سجدے لاکھ کر لیجئے، شیطان کے سجدوں کی طرح مار دیے جائیں۔ سیرت مصطفیٰ پہ عمل ہی، اور سیرت مصطفیٰ پہ کب عمل ہوگا؟ جب محبت رسول ہوگی۔ بولی ہوگی کہ نہیں؟ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے نظام کو بتا رہا ہوں، جب محبت ہو جاتی ہے تو آپ اس کو دیکھے رہتے ہیں کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ اٹھا ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم بھی اٹھ جاؤ، جیسے ہی اٹھا وہ بھی اٹھ جائے گا۔ جیسے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا تو فوراً اس کو تقاضا ہو جائے گی کیا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ کے رسول، صحابہ کرام
मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे की जियारत करते रहते थे, देखे रहते थे। अगर चेहरे पे शिकन आ गई परेशान हो जाते थे, अगर खुशहाली आ गई थोड़ी देर के बाद सवाल कर देते थे, या रसूलल्लाह किस बात ने आपको खुश कर दिया है? शिकन आ गई खामोश हो जाते थे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात सवाल करे तो जलाल आ जाए और अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए तो अल्लाह तो नाराज है ही, बोलो है कि नहीं? तो अज़ीज़ान मोहतरम, सीरत मुस्तफ़ा का मुताला हमारे लिए इसलिए लाजिम है कि हम जब मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह दिल में जो तक़ुदाह रहती है, दिल में जो एक नफरत रहती है, जो दिल में एक समझ लीजिए शक व शुबहात रहते हैं, वो सारे सीरत के जरिए जब आप पढ़ेंगे तो यकीन जानिए मोहब्बत से जब सीरत पढ़ेंगे तो मुस्तफ़ा की सूरत नजर आ रही होगी, मुस्तफ़ा की सूरत नजर आएगी। और जब मुस्तफ़ा की सूरत नजर आ जाएगी तो फिर दुनिया नजर आएगी नहीं आ सकती। अल्लाह ताला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। ऐ काश हमारे अंदर इश्क़ मोहब्बत और जज्बे ईमानी मुस्तफ़ा जाने रहमत से ऐसा हो जाए जैसे कि सहाबा इकराम में देख कर अल्लाह अकबर, अज़ीज़ान मोहतरम, जान की परवाह नहीं करते थे। हज़रत साद कुर्बान जाओ, जिस वक्त जंग में पलट गया मामला, जंग उहद में जीते जीते जंग पलट गई, तो वहां से दुश्मनों ने जब हमला शुरू किया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत भी वहां थे, सहाबा इकराम इधर उधर हो गए थे। अल्लाह के रसूल ने जहां खड़ा किया था वहां न रह के वो थोड़ा समझे जीत गए, इधर उधर हो गए। जब उधर उधर हो गए तो अल्लाह के रसूल के पास ज्यादा लोग नहीं थे। दुश्मन ने पलट के जब हमला किया, तीर चलाना शुरू किया मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊपर, तो कुर्बान जाओ हजरत साद सीधा सफर होके खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल को पीछे किया। और अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, पूरे तीर अपने सीने में ले रहे थे। हजरत साद अल्लाह के रसूल को अपने पीछे किए हुए तीरों को अपने सीने में ले रहे थे और अल्लाह के रसूल उससे कह रहे थे, ए मैं या साद सीधा उम्मी अभी का कुर्बान जाओ, ऐसा तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाएगा। कौन कीजिए मोहब्बत रसूल का अंदाजा कीजिए, है हमारे पास, हमारे दिल में ये जज्बा है, काश ये जज्बा हो जाए। हम तो आज दुनिया की मोहब्बत में ऐसे मुब्तला हो गए हैं कि हम अच्छी बात सुनना भी पसंद नहीं करते, उलमा को देखना नहीं पसंद करते, उलमा की तनकीद को अपना बहुत बड़ा इल्मी फन समझते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, चलिए उलमा को एक तरफ कर दी, आप खुद मुताला कीजिए, खुद मोहब्बत रसूल पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा तो फिर वो वक्त आएगा कि जब कोई आज बड़ी कोई मुसीबत आएगी तो फिर ये सीना इसी तरीके से मेरे साथ का मंजर बन जाएगा।